بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کی بیماریاں۔ دماغ کیا ہے؟ دماغ اعضائے رئیسہ میں سے ایک ایسا عضو رئیس ہے جس میں روح نفسانی رہتی ہے۔ یہی وہ عضو ہے جس میں خالق نے سب سے بڑے خزانہ عقل کو رکھا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم برے بھلے، دوست دشمن کو پہچانتے ہیں اور نفع اور نقصان معلوم کرتے ہیں۔ غرض کہ سلطنت بدن آدم میں دماغ کو گویا عہدہ وزارت عظمی حاصل ہے، لہٰذا دماغ کا صحیح سالم اور تندرست رکھنا نہایت ہی لابد اور ضروری ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں دماغی امراض اور ان کے علاج کا ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1، درد سر۔ طبی نام صدا، مشہور نام درد سر، ویدک نام مستک سول، ڈاکٹری نام ہیڈ ایک۔ اطباء قدیم نے درد سر کی بے شمار قسمیں بیان فرمائی ہیں، جن کا یاد کرنا اور پہچاننا انہی عالی دماغ ہستیوں کا کام تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ان کو ایک نظر پڑتے ہی ہم درد سر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے درد سر کا بیان آئندہ چل کر کیا جائے گا۔ پہلے چند نسخہ جات لکھے جاتے ہیں جو عموماً اکثر ہر قسم کے درد سر کے لیے ازحد مفید ہیں۔ گویا جہاں کامل طور سے سر درد کی تشخیص نہ ہو سکے یا سبب معلوم نہ ہو تو ان نسخوں کو استعمال کر لینا چاہیے۔ نسخہ نمبر 1۔ یہ نسخہ کسی بھی نسخے سے کم نہیں ہے، بلکہ ایک آسان اور سستی چیز ہے اور بخار کے لیے بھی بڑی لاسانی دوا ہے۔ اس سے پسینہ آ کر بخار بھی اتر جاتا ہے۔ ایسپرین پاؤڈر 3 رتی سے 4 رتی لیں۔ ایسپرین پاؤڈر جو کسی بھی میڈیکل سٹور یا پنسار سٹور سے بآسانی مل سکتا ہے، 3 سے 4 رتی لے کر گرم پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 منٹ میں سر درد جاتا رہے گا اور پسینہ آ کر اگر بخار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نسخہ نمبر 2۔ عجیب نسوار۔ یہ نسوار بھی بڑی نفیس چیز ہے جس سے نزلہ، زکام، درد سر اور درد داڑھ وغیرہ بفضلِ ہی منٹوں میں دور ہو جاتا ہے۔ ادھر شیشے کو ناک پر لگایا اور ادھر فائدہ، ناک کی بند نالیوں کو فوراً کھول دیتا ہے، بلکہ اگر بے ہوش مریض کو بھی سونگھا دیا جائے تو اکثر حالتوں میں فوراً ہوش آ جاتا ہے۔ نوشادر 1 تولہ، چونا کلی 1 تولہ، کافور 2 ماشا، زعفران 2 ماشا۔ ترکیب تیاری: پہلے نوشادر اور چونے کو خوب باریک پیس لیں اور پھر زعفران کو علیحدہ باریک پیس کر رکھیں۔ پھر کافور پیس کر تمام ادویہ کو ایک کانچ کی شیشی میں ڈال کر 1 تولہ پانی ملا دیں اور کارک لگا دیں۔ بوقت ضرورت شیشی کا منہ کھول کر ناک کے پاس لے جائیں اور ذرا آہستہ آہستہ سونگھائیں۔ نیز یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی وقت شیشی کا منہ کھلا نہ رہنے دیں تاکہ جو گیس ان کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے اڑ نہ جائیں۔ چند روز کے بعد اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے تو اس وقت شیشے کو ہلا کر سونگھیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے اس ویڈیو میں سر درد کے لیے 2 نسخہ جات پیش کیے، ایک کھانے کے لیے اور دوسرا سونگھنے کے لیے۔ بس باقی نسخہ جات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ مزید ایسی مفید معلومات اور نسخہ جات کے لیے میرا یوٹیوب کا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوست کو کوئی بھی نسخہ کی ضرورت ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کے متعلقہ ہو، تو میرے کمنٹ باکس میں آ کر معلوم کر سکتا ہے۔ دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔